اور ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے اور ان کو مسلط کیا جا رہا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ شاید اس طریقے سے صورتحال کو قابو کر لیا جائے گا۔ عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر نہیں آ رہے، اور عوام سڑکوں پر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام جو ہے وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے ایکسٹرنل پریشر کا، خارجی دباؤ کا۔ خارجی دباؤ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ آج صبح آج مصیبت کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کی حکومت کو، اور تقریباً یہ میرے سامنے لیٹر پڑا ہے جی، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ذرا جو مقامی طور پہ وہ ہم ذرا بعد میں جاتے ہیں، لیکن ایک خط ہے، اور یہ ہے امریکن کانگریس مین کا، کانگریس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، امریکی کانگریس کا، اور امریکی کانگریس میں تقریباً یہ میرے سامنے لیٹر پڑا ہے جی، اور اس میں سوری جی، یہ امریکن کانگریس مین یعنی کہ امریکن ارکان پارلیمنٹ نے خط لکھا ہے۔ یہ دستخط آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دستخط ہوئے ہیں جی، اور تقریباً یہ لوگ ہیں، یہ 12 دستخط ادھر ہیں، اور اسی طریقے سے اور 12 اور 13 دستخط ادھر ہیں، تقریباً یہ 25 لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں سوری، یہ 15 اور 15 30 اور 31 سینیٹرز کے، 31 کانگریس مین کے ارکان پارلیمان کے دستخط ہیں جی، اور انہوں نے خط لکھا ہوا ہے، اور خط لکھا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو۔ سوری سر، ذرا گلے میں خراش ہو گئی تھی، اس لیے۔ تو تقریباً 31 امریکن کانگریس کے لوگ ہیں جی، یعنی کہ ارکان پارلیمان، انہوں نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو، اور خط لکھا ہے امریکی وزیر خارجہ کو، اور یہ 2 پیج کا خط ہے۔ اور 2 پیج کا خط، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اندر پاکستان کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ تو سارے ان کے ساتھ بظاہر ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سیٹ ویٹ ہیں، اور جس طریقے سے الیکشن چوری کیا گیا، لیکن یہ الیکشن چوری اور الیکشن ڈکیتی کوئی 10-12 سیٹوں کا مسئلہ ہوتا، کوئی 15-20 سیٹوں کا مسئلہ بھی ہوتا تو حل ہو جاتا، لیکن پورے کا پورا الیکشن ہی چوری کر لیا گیا۔ اس لیے اب اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور جو ایک ذہن میں رکھیے گا، اس خط میں جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں وہ پوائنٹس بڑے ویلڈ ہیں، اور ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خط ہے جناب، صورتحال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور سیکرٹری کلنٹن کو مخاطب کیا گیا، سیکرٹری بلنکن کو مخاطب کیا گیا، ٹونی بلنکن یعنی کہ امریکی وزیر خارجہ، اور یہ 2 پیج کا خط ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ شدید ترین ہم تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا کیا موضوعات؟ انہوں نے کہا جی پری پول ریگنگ ہوئی ہے، الیکشن سے پہلے بھی دھاندلی ہوئی، الیکشن کے بعد بھی دھاندلی ہوئی، اور الیکشن والے دن بھی دھاندلی ہوئی، اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ باہر پاکستان کے انتخابات جو تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں پابندیاں ہی پابندیاں تھیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اس میں پابندیاں 3 طرح کی تھی۔ تحریر و تقریر پر پابندی تھی، یعنی کہ نہ ہی آپ کو لکھ سکتے ہیں، نہ ہی بول سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ جلسے جلوس کی اجازت تھی، نہ ہی انتخابی مہم کی اجازت تھی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے کہا، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ امریکہ جو ہے وہ کافی کنسرنز رکھتا ہے، اور اس کا ایک کلیم ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشنز پہ اور ایسوسیشنز پہ اور پیسفل اسمبلی پہ، یعنی پرامن اجتماع پہ، سب پہ پورا ایک اس کا یقین ہے۔ اور جو آئی ایم ایف نے جو دیے تھی بیل آؤٹ پیکج دیا تھا، اس میں بھی یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ الیکشن بر وقت ہوں گے اور الیکشن صاف شفاف ہوں گے۔ یہ 2 یقین دہانیاں تھیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کیونکہ امریکہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور تحریر و تقریر اور پرامن اجتماع کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز ہیں، اس لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں رپورٹ کی ہیں ادھر۔ اور انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد
اور اب تک بنیادی انسانی حقوق پاکستان کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کے مقتدر حلقوں نے وہ دبائے ہوئے ہیں. بنیادی انسانی حقوق، میڈیا پر حملے کیے گئے، انٹرنیٹ بند کیا گیا، اور جو ٹیلی کمیونیکیشنز، انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ ٹیلی کمیونیکیشنز کے جو سہولیات تھی وہ بین کی گئیں. یہ سب کچھ انہوں نے کہا جی بند کیا گیا اور پابندیاں عائد کی گئیں، اور پولیٹیکل ورکرز اور میڈیا پر حملے کیے گئے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور آزادی اظہار پر قدغنیں لگائی گئیں، میڈیا پر حملے کیے گئے اور گرفتار بھی کیا گیا ان لوگوں کو. اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ اور امریکی وزیر خارجہ کو کہ یہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ رہے ہیں تحریری طور پر. اس کے بعد اگلا انہوں نے کہا جی کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کو، یعنی کہ یہ جو مینڈیٹ چور حکومت ہے، آپ کو پتا مینڈیٹ چور ہم نہیں کہہ رہے، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو ٹائٹل دے چکے ہیں مینڈیٹ تھیوز کا، یعنی کہ مینڈیٹ چور. یہ اس وقت جتنی بھی آپ کو حکومت نظر آئے گی اس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، MQM ہے اور مسلم لیگ کاف ہے، یہ سب کے سب جو نظر آئیں گے آپ کو یہ مینڈیٹ چور کہلائیں گے. عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی ادارے، عالمی تنظیمیں ان کو کہہ چکی ہیں. لہذا وہ کہہ رہے ہیں اگلا جو آگے نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جی اس حکومت کو ریکگنائز نہ کیا جائے اور ہولڈ کر لیا جائے، اور کیونکہ اور اس وقت تک رکھا جائے جب تک کہ یہ ٹرانسپیرنٹ اور کریڈیبل انویسٹیگیشن نہ کروا لیں کہ الیکشن جو ہے، جو کچھ الیکشن میں انٹرفیئرنس کی گئی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تحقیقات، صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے، اور یہ جو کچھ اوپر وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ان حوالے سے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے فوری طور پہ. یہ گورنمنٹ آف پاکستان پہ یہ کہا جائے کہ جتنے بھی ڈیٹینڈ ہیں اور سیاسی قیدی ہیں پولیٹیکل اسپیچ کی وجہ سے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے، اور ان کو جو قید کیا گیا ہے، جیلوں میں قید ہیں، ان کو رہا کیا جائے. اس حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اس حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے تحقیقات کروائی جائیں الیکشن چوری کی، اور الیکشن چوری بیفور پری پول ریگنگ کی، پوسٹ پول ریگنگ کی، اور الیکشن ڈے والے دن کی، اور جو اب تک ہو چکا ہے ان کی، انٹرنیٹ سروسز کی، بنیادی انسانی حقوق جو معطل ہیں ان کا، یہ سارے چیزیں جو ہے یہ چارج شیٹ ہے موجودہ حکمراں اتحاد کے لیے. حکمراں اتحاد تو آ رہا ہے نا ابھی، یہ جو جنہوں نے کیا ہے یہ ان کے لیے چارج شیٹ ہے، اور جنہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ملٹری لیڈرشپ پہ یہ سارے کے سارے الزامات آ رہے ہیں اور وہی ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے تھے. لہذا ایک تو یہ ہے جی. اس کے بعد سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ انہوں نے کہا ہے. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشل ان پاکستان with gathering information about such cases and advocating for their release. یعنی کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا جی اکٹھی بھی کی جائیں اور اکٹھی کر کے تو ان کے مطابق آگے بڑھا جائے. اس کے بعد اگلا جی وہ کہتے ہیں کہ نمبر 3 پوائنٹ ہے، اور نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ جو میک کلیئر ٹو پاکستان اتھارٹی دیٹ US law provide to accountability for acts that violate human rights. یعنی کہ جنہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ میں بتا رہا ہوں کہ یہ 31 امریکی ارکان پارلیمان نے خط لکھا ہے امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن کو اور امریکی وزیر خارجہ کو کہ جو لوگ ہیومن رائٹس کے وائلیشن میں ملوث ہیں اور جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے جو اوپر میں بتا چکا ہوں، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، میڈیا حملوں کے حوالے سے، پولیٹیکل ورکرز کو، سیاسی قیدیوں کے حوالے سے تحقیقات کروا کے جو ملوث ہیں ان کے خلاف انہوں نے کہا جی ان کے خلاف ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، اور انسانی حقوق، جمہوریت، کرپشن، ان میں جو یہ سارے کیٹیگریز آگے دی گئی ہیں، اور ان سب کو جنہوں نے انڈرمائن کیا ڈیموکریسی کو اور کرپشن کو پروموٹ کیا، اور آگے جا کے پھر اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر آ گیا جی، اور وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ان کا کیا جائے تیا پانچا. اور آگے اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ الیکشن سے پہلے کی صورتحال انہوں نے بتائی ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی گئیں اور
سزائیں بھی بہت جلدی میں، اور غیر آئینی، غیر قانونی اور عدالتی پروسیجر اور سارے کا سارا مینشن کیا ہوا اس میں، اس کے اکارڈنگلی ان کو سزائیں سنائی گئیں. اور اس کے بعد پھر بیلٹ بلے کا نشان ان سے واپس چھینا گیا، اور وہ بھی، اور اس کے بعد پارٹی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے نہیں دی گئیں. یہ سب کچھ کیا گیا. اور اس کے بعد اگلا کام یہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی ممبرس نے جو ہے وہ ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، اور چھاپے مارنے کے بعد پوری جو ظلم و ستم پچھلے کیا گیا ان الیکشن سے پہلے، اور وہ ساری کی ساری باتوں کا یہاں پہ ذکر موجود ہے جی. اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری پری پول ریگنگ، یہ سارے انہوں نے کہا جی آرگنائزڈ وے میں یہ جو کچھ ہوا، اس کا ضروری ہے کہ اس کا کیا جائے، تیا پانچا کیا جائے، ان کا ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، اور ان کو ذرا رگڑا بھی لگایا جائے. میں دیسی زبان میں بتا رہا ہوں کہ فل رگڑا بھی ان کو لگایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی جتنی بھی اس بارے میں جتنی بھی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، وہ سارے کا سارا آگے ریکارڈ انہوں نے ریفرنس بھی دیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے کیا گیا کہ صرف الیکشن یہ دھاندلی نہیں کی گئی، بلکہ پھر نتائج تاخیر کا شکار کیا گیا جی، اور وہ ابھی تک جاری ہیں. پھر انہوں نے آگے سپورٹ میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اس کی باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیشن مینشن کیا ہے فیفن نے اور باقیوں نے. پھر فارم 45 اور 47 کا ذکر ہے، وہ سارے کا سارا اس میں ہے. تو اس طریقے سے یہ خط لکھا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس سلسلے میں امریکہ اور امریکی صدر اور امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ اپنا ایکٹیولی رول پلے کریں اور ان ساری چیزوں کو یقینی بنائیں. اور گورنمنٹ پاکستان میں جو ہے وہ ایک صحیح گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ جو اینٹی ڈیموکریٹک بیہیویئر ہے اس کی ذرا بےخکنی کرنی چاہیے یہ سارے کے سارے. اور پیپل آف پاکستان نے جو اپنا ایک حق رائے دہی استعمال کیا ہے اور اس کو یقینی بنایا جانا چاہیے. یہ ہے صورتحال امریکہ کی طرف سے جی. اسی لیے اور یہی باتیں اب اگلی بات ہے کہ اس سے ملتی جلتی باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے اپنے آئی ایم ایف کو جو خط لکھا ہے اس میں بھی یہ مینشن کیا ہے، اور اس میں کوئی تیر نہیں مارا جیسے آج نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور وہ کہہ رہے تھے اور اسمبلی میں بھی آئے کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ یہ ملک دشمنی ہے، یہ غداری ہے. تو انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے بھی ماضی میں وہ یہ موقف اختیار کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوٹرز ہیں اور پبلک فنڈ ہے، اور پبلک فنڈ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو لیجیٹمائز ہوں، جن کی گورنمنٹ لیجیٹمیٹ ہو. اس لیے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ تو ملک سے غداری ہے. تو ملک سے غداری نہیں ہے جناب، کیونکہ اسی وزیر خزانہ کو اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے جنہوں نے پچھلے 16 ماہ میں پاکستان کی معیشت کی تباہی کی ہے. اس سے پہلے بھی تباہیاں کرتے رہے ہیں، لیکن اس 16 مہینوں میں تو تباہیوں کے ریکارڈ توڑے گئے ہیں. اور ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پیٹرول کہاں پہنچ گیا، اس کے بعد آپ کا ڈیزل، آپ کی بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، یہ ساری جو مہنگائی کی ویو ہے یہ صرف اور صرف آئی تھی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے کیونکہ خبریں آ رہی تھیں، انہی کے لائک مائنڈیڈ خبریں دے رہے تھے کہ اگر آئی ایم ایف سے معاملات جلدی طے ہو گئے تو ہمیں جلدی گھر بھیج دیا جائے گا اور الیکشن کال کر لیے جائیں گے. یہ اسحاق ڈار صاحب اور نون لیگ کے خاص پیپلز پارٹی ان کے پاس تھا، لہٰذا اسحاق ڈار صاحب نے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ لنگر آن کرتے رہے، اور بالکل قریب آ کے جب ان کی مدت پوری ہونے لگی تب انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اور بیل آؤٹ پیکج لیا تھا. تو انہی اسحاق ڈار صاحب کو مسلط کیا جا رہا ہے دوبارہ وزیر خزانہ کے طور پہ. اب میں اپنی ملٹری لیڈرشپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب والا آخر ایسی کیا مجبوری ہے، بار بار پوچھتے ہیں کہ آخر کیا مجبوری ہے کہ انہیں وہ میر کتنے سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب انہیں اتار کے لونڈوں سے آپ بار بار دوا لیتے ہیں. تو سمجھنا چاہیے کہ آخر کیا مجبوری ہے کہ ایک طرف تو یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ بڑا زبردست چل رہا تھا اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور پھر وزیر خزانہ بھی لگائی ہوئی تھیں سابق گورنر اسٹیٹ بینک
शमशाद साहिबा, तो फिर आप भी यानी कि आर्मी चीफ खुद भी वो उस कमेटी के सरबराह हैं CFIC के, तो ये अब कैसे चलेगा? CFIC की सरबराही तो आ गई, तो इसहाक डार साहब के साथ आप जरा चलेंगे, क्योंकि इसहाक डार साहब तो माजी में बहुत कुछ करते रहे हैं। तो बहरहाल ये सिर्फ क्वेश्चन है कि कैसे ये सब कुछ हजम होगा। एक और मैं आपको जी डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, और उसके बाद फिर हम आएंगे पाकिस्तान के अंदर आज क्या हुआ, वो बहुत दिलचस्प है। कौमी असम्बली का इजलास था, और जिनका ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म शुद, इमरान खान साहब खत्म शुद, तो हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, इनको जेलों में भी डाल दिया, मारा पीटा, खवातीन का ख्याल नहीं रखा, सबको, तो ख्याल था ये था कि ये भीगी बिल्ली बन के आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, और आकर बस वो बैठ जाएंगे छुप छुपा के और कहेंगे बस माई बाप हम हाजिर हैं। तो ऐसा हुआ नहीं है, वो मैं मनाजर आपको बाद में दिखाता हूं। तो ये है जनाब इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल है, और 17 फरवरी का है, और इसमें 2 दिए गए हैं जी। मैं आपको दिखा नहीं सकता मेरे फोन पे, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ। वो ये है कि इसमें 2 टाइटल दिए, एक है स्टोरी पाकिस्तान के इंतखाबात और पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में, दूसरी स्टोरी है इंडोनेशिया के बारे में। ठीक है जी, एक इंडोनेशिया के बारे में, एक पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में। तो पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में उन्होंने लिखा है जी कि पाकिस्तान डॉजी इलेक्शन जनरल्स रिजेक्टेड, ये इन्होंने लिखा है जी कि जनरल्स रिजेक्टेड, और आगे लिखा है कि वोटर्स टेल द आर्मी वेयर टू पुट इट, यानी वोटर्स ने बता दिया है कि उन्होंने आर्मी को कहां रखना है और उनके साथ क्या सलूक करना है। और जनरल्स रिजेक्टेड यानी कि जनरल जो हैं उनका वो रिजेक्ट कर दिए हैं पाकिस्तान के अवाम ने, ये है जनरल रिजेक्टेड, और वोटर्स टेल द आर्मी वेयर टू पुट इट, ये एक है इसमें इकोनॉमिस्ट की स्टोरी। दूसरा है जी इंडोनेशिया में लिखा है जनरल्स इलेक्टेड, ये इंडोनेशिया है, जनरल्स इलेक्टेड यानी कि वहां पे जनरल जो हैं वो कामयाब हो गए हैं, और पाकिस्तान में जनरल्स रिजेक्ट हो गए हैं, और अवाम ने, वोटर्स ने बता दिया है कि उन्होंने फौज को यानी कि जर्नलों को कहां रखना है। तो ये पूरी दुनिया में इस वक्त ये चीजें चल रही हैं, और पाकिस्तान की सूरत हाल पे ये सबका फोकस है। उसकी वजह यह है कि जाहिर है पूरी दुनिया में इस वक्त डेमोक्रेसी है, और वेस्टर्न मगरबी मुल्कों में, यूरोप में, मगरबी मुल्कों में, अमेरिका में तो इंटरनल प्रेशर बहुत हो गया, और वहां पे क्रेडिट गोज टू जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जी, उनको क्रेडिट जाता है, वो अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूरोप में है। उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है इस सिलसिले में, और उन्होंने मगरबी मुल्कों को, मगरबी लीडरशिप को उन्होंने आईना दिखाया है कि आप अपने मुल्क में जो कुछ करते हैं वो सारा कुछ हमारे मुल्कों के लिए क्यों नहीं करते। आप अपने मुल्कों में आपने अपने फौजी क़यादत को, जर्नलों को पीछे रखा हुआ है, और उसके बाद जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, आइन चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। लेकिन हमारे मुल्कों में आप उन हुक्मरानों को या उन ताकतवर लोगों को या जर्नलों को आप सपोर्ट करते हैं जो कि न डेमोक्रेसी को मानते हैं, न रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, न वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, न वो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को मानते हैं। तो ये आप किस तरीके से कह रहे हैं कि मैंडेट चोरों को आप सपोर्ट करें। तो ये क्रेडिट गोज टू ओवरसीज पाकिस्तानीज जितने भी हैं हमारे, उन्होंने इसमें बड़ा भरपूर काम किया है, खासतौर पे अमेरिका ने, और उसके बाद बरतानिया वाले आजकल जरा ढीले हुए हैं, और यूरोप वाले भी थोड़े से ढीले हैं, लेकिन अमेरिका में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भरपूर काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उधर हो सकता है डॉक्टर शहबाज गिल भी काफी काम कर रहे हैं, उधर डॉक्टर मोहित पीरजादा भी मौजूद हैं, और वजाहत सईद खान भी उधर मौजूद हैं। तो हो सकता है उनके भी असरात हों, और वो भी कुछ ना कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे। और सूरत हाल ये है सिचुएशन जी। अब ये मैंने बता दिया इकोनॉमिस्ट का, और ब्लूमबर्ग और मोडीज का भी आ गया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जितने भी हमारे मुइशतदान हैं, मुआशी जो आलमी इदारे हैं जो मुआशी अदाद शुमार को देखते हैं और मईशत पे जिनकी नजर है, और पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 मसला इस वक्त है इकोनॉमी,
اکانومی اور اکانومی، یہ پہلا دوسرا اور تیسرا یہی مسئلہ ہے. اور عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا. میں آپ کو بتا دوں 1 منٹ کے اندر اندر عمران خان صاحب کو جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا 6% تھا ہمارا شرح نمو، معاشی ترقی کی رفتار 6% جا رہی تھی، اور 6% سے ہٹا کے جنرل باجوہ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے، یقیناً معاف نہیں کریں گے. جنرل باجوہ نے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنی صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے جو گندا کھیل کھیلا اور پاکستان کے مفادات کا، پاکستان کے قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا، واحد اور اقلوتے ذمہ دار اس کے جنرل باجوہ ہیں، جنہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بلا کے ان سب کو کہا کہ آئیں اور اقتدار لیں. 6% تھی شرح نمو، ترقی کی رفتار، اور کن کے حوالے کیا؟ ان لوٹیروں کے حوالے کر دیا یہ ملک جنہوں نے 6% سے نیچے لے کے گئے اور 6% سے لے کے -0.2 پر لے کے گئے، -0.2 پر لے کے گئے پاکستان کی اکانومی کی رفتار کو. یہ ہے سچویشن. تو بہرحال اس وقت کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اکانومی پہ ہیں، IMF بھی دیکھ رہا ہے، موڈیز کی رپورٹ بھی، اکانومسٹ کی بھی، فائنینشل ٹائمز کی بھی، وہ سارے کے سارے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے معیشت کو برباد کیا انہی کو لا کے دوبارہ بٹھایا جا رہا ہے، اور جس وزیر خزانہ نے برباد کیا اسی وزیر خزانہ کے حوالے کیا جا رہا ہے دوبارہ. تو یہ ہے صورتحال جی. تو اس لیے دنیا جاگ رہی ہے اور دنیا جاگتی رہے گی، اور یہ ایکسٹرنل پریشر بھی ہوگا، انٹرنل بھی ہوگا. اب آگے آنے والے دنوں میں ابھی فوری طور پہ جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو تازہ ترین چیلنجز آئے ہیں وہ فوری طور پہ انہوں نے کہا جی کہ بغیر ٹائم ضائع کیے آپ نے کہاں جانا ہے؟ سیدھا IMF کے پاس جانا ہے اور ان کا پروگرام ہر صورت میں لینا ہے. لیکن IMF کو جو خط گیا عمران خان صاحب کا، ادھر سے 31 امریکی کانگریس مین کا خط، اور ادھر سے آپ کی میں نے اکانومسٹ کی رپورٹ آپ کو پڑھ کے سنا دی، ان کا تجزیہ پاکستان کے الیکشنز میں. تو جو پہلے ہی مینڈیٹس چور ہو چکے ہیں، الیکشن چور ہو چکے ہیں، دنیا ان کو مان رہی ہے، تو یہ کس منہ سے پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور کس منہ سے یہ پاکستان کے لیے مانگیں گے؟ ہاں، جہاں پہ بادشاہتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بادشاہتوں والے وہ سپورٹ ان کو کرتے رہیں گے. اور وہ کب تک کریں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ چیزیں جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں کی ریکارڈنگ کا کمٹمنٹ کیا ہوا ہے جی، وہ انہوں نے دینا ہے، ایئرپورٹس دینے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، ظاہر ہے کوئی بھی مفت تو کوئی بھی نہیں دیتا، وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے ان کو حوالے کرنی ہے. اس لیے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں فواد حسن فواد صاحب جو ہیں ان کو نہیں ہٹایا گیا تھا، وہ رکھا ہوا تھا. آج قیمہ صاحب کو ہٹا دیا تھا الیکشن کمیشن نے، لیکن فواد حسن فواد کو نہیں ہٹایا تھا. بہرحال جی آگے خبریں لے کے چلتے ہیں آپ کو، کیونکہ خبریں ہیں اس وقت. اور صورتحال کیا ہے جی؟ پاکستان کی صورتحال اور الیکشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ الیکشن کیسے جا رہے ہیں. آج قومی اسمبلی میں ہوا اجلاس، آپ کو کچھ مناظر دکھا دوں قومی اسمبلی کے، تاکہ آپ کا بھی تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہاں پہ ٹیمپو کیا تھا، الیکشن کے وقت کتنا وہاں پہ ذرا گرمی سردی کتنی تھی. کیونکہ آج کافی ٹف ٹائم دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور بھرپور طریقے سے بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے تمام ارکان، اور تیاری کے ساتھ آئے تھے. عمران خان صاحب کی تصاویر، عمران خان صاحب کے بینرز وہ اٹھائے ہوئے تھے، اور شدید ترین نعرے بازی اور مقابلے کی نعرے بازی وہ سب کچھ کیا گیا. اور وہ اسی لیے میں آپ کو سنواتا ہوں تقریر جی بیرسٹر گوہر کی، وہ ضرور سنیے گا، کیونکہ انہوں نے آج کافی جاندار قسم سے وہ آگے بڑھے ہیں. انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی، جیسا کہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں تو اس لیے عمران خان صاحب نے پھر اس پہ کیا تھا، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا اور اس طرح سے نہیں ہوگا، کوئی رعایت نہیں کی جانی چاہیے. سنیے جی کہ پہلے ذرا آپ دیکھ لیں کہ بیرسٹر گوہر نے کیا کہا. بیرسٹر گوہر صاحب نے آج بھرپور طریقے سے اپنی آواز اٹھائی، اور خاص طور پہ آج ایک اور بھی ہوا، نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک مس ہیپ بھی ہوا، اور نواز شریف صاحب کو پھر اسمبلی اجلاس جو ہے وہ فوری اوتھ لینے کے بعد ان کو جانا پڑا. اوتھ لینے کے بعد انہوں نے اجازت دی اور وہ چلے گئے تھے، اور جلدی کیونکہ ان پہ کوئی چیز پھینکی گئی تھی
وہ چیز کیا تھی. اور میں ذاتی طور پہ اس بات کے خلاف ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کچھ چیزیں اس طریقے سے, کیونکہ آپ اپنا جمہوری حق استعمال کریں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شرارت جان بوجھ کے کی گئی تھی, اور اس پہ خاص طور پہ تو دیکھیے جی بیرسٹر گوہر نے کیا کہا. Alhamdulillah, this occasions makes all of us very humble and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. We made it to this house despite all impossibility it had been made by the forces to us. ہمیں روکا گیا, ہمارے پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا, کنونشن کی اجازت نہیں, ریلی کی اجازت نہیں, پوسٹر کی اجازت نہیں, سٹیکر کی اجازت نہیں, لیکن عوام نے غلامی نامنظور کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بھیجا. یہ عمران خان کا ویژن ہے جمہوریت کے لیے, اس ملک کی خود مختاری کے لیے اور تعین کو تقدس بنانے کے لیے اور عوامی مینڈیٹ واپس بحال کرنے کے لیے. ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جب آپ آئین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو. آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے, اینڈ دا ٹرسٹ آف دا پیپل از ارنڈ. یا آپ فارم 47 پہ نہیں لے کے آ سکتے, یا فارم 45 کے حساب سے ہوتا ہے. بالکل جن کے پاس فارم 45 کے مطابق مینڈیٹ ہے, اس لیے 180 ہماری اسٹرینتھ ہے, وہ ہم دے چکے ہیں الیکشن کمیشن. جتنی نشان بھی لیا گیا, روکا بھی گیا, لیڈر کو بعد 5 دن کے اندر 3 کنویکشن بھی کرائی گئی اور لیڈرشپ کو بھی اندر روکا گیا. یہ خیال اب باور کرایا گیا کہ عوام بھول جائیں گے, لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی ہے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر, پاپولر لیڈر عمران احمد خان صاحب کی یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے, یہ ہمارا زندگی بھر مطالبہ رہے گا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا, صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک مینڈیٹ رکھتا ہو. پبلک مینڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ اسٹرینجر ہے, جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نام پہ اوت اٹھا کے کہتے ہیں کہ فرض نبھاؤں گا. اسپیکر صاحب ایک منٹ جو پوائنٹ کرنا, اس میں آرٹیکل کی مبذول کروانا چاہتا ہوں. پوائنٹ آف آرڈر جو رول 17 ہے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل 31 میں 53 میں, after a general election the National Assembly shall at the first meeting and the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and deputy speaker. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے وہ جب نیشنل اسمبلی پوری ہو. میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا آرٹیکل 51. آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی ہے کیا. نیشنل اسمبلی کا ڈیفینیشن پرووائڈ ہوا ہے آرٹیکل 51(3) میں. اس میں یہ لکھا ہے there shall be 336 seats. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. in the National Assembly including seats reserved for women and non-Muslim. 3 میں لکھا ہے the seat in the National Assembly referred to in class 1 except the seat mentioned in class 4 shall be allocated to each province in the federal capital territory as under. 4th میں لکھا ہے notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Thank you. There are, جو میری question, there are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. وہ 10 نان مسلم میں سے ہمارے 3 سیٹس جو ہے وہ پریزرو ہے. وومن کی سیٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے 20 سیٹس ریزرو ہے. اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے. ہمارے 23 ایمینیز آر سپوز ٹو کم. تھینک یو منسٹر صاحب. تو یہ ہے جناب, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اس وقت 23 ارکان جو ہیں مخصوص نشستوں میں 20 خواتین اور 3 اقلیتی, جن کو دبایا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے. اور الیکشن کمیشن نے آپ کو پتا ہے کہ کیوں دبایا ہوا ہے, میں ساری بات بتا چکا ہوں. اور یہ صرف قومی اسمبلی میں 23 ووٹ ہیں, 23 ووٹ قومی اسمبلی میں ہیں, تمام تر دھاندلیوں کے باوجود جو دبائے ہوئے ہیں.
اور چونکہ سینٹ کا الیکشن ہے, پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے, زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بننا ہے اور زیادہ سے زیادہ سینیٹرز لے کے آنے ہیں, سینٹ میں ویسے ہی 10 نمبر کم ہوئے ہیں ان کے, تو بہت بڑے مسائل ہیں جناب در پردہ. تو اس لیے یہ انہوں نے آج بات کی. اور اس کے بعد ایک اور آپ کو بات سنواتا ہوں, وہ بھی ذرا ضرور سنیے گا جی. اس کی وجہ کہ ذرا ماحول دیکھ لیں قومی اسمبلی کا کیا تھا. قومی اسمبلی کا ماحول ذرا دیکھیے گا جی. تو یہ تھا ان کا باقاعدہ طور پہ کہ انٹری یہ تھی. یہ دوبارہ سنیے جی کہ ذرا ان کی انٹری بڑی دبنگ انٹری تھی اور پنجاب اسمبلی والی انٹری نہیں تھی, کیونکہ پنجاب اسمبلی میں عمران خان صاحب نے کافی نوٹس لیا ہے کہ آپ لوگوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا پنجاب اسمبلی میں. ذرا سنیے جی. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ اور بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے جی انہوں نے ماسک تیار کیے ہوئے تھے اور یہ ماسک چھپاتے رہے اور وہ ماسک پہن کے, یہ سارے کے سارے ماسک پہنے ہوئے تھے. عمران خان صاحب کے ماسک پہن کے آئے کیونکہ عمران خان صاحب کی تصویر دکھانے پہ میڈیا پہ پابندی ہے. اور پابندی بھی کس نے لگائی ہوئی ہے؟ ڈیفیکٹو رولرز نے. یہ اکانومسٹ میں جو اکانومسٹ کی سٹوری ہے اس میں باقاعدہ طور پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ ڈیفیکٹو رولرز نے یہ بین کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو دکھانا نہیں ہے. یہ اس میں مینشن ہے اکانومسٹ کی سٹوری میں. تو دنیا ساری جان چکی ہے اور سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اب جناب ایک اور مناظر دیکھیں جی. یہ دیکھیں اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا ہوا تھا. تو یہ اوتھ تھا جی. اور اوتھ پہ بھی اسی لیے جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں ان کو فوری طور پہ دستخط کر کے کاروائی پوری کر کے ان کو جانا پڑا. اب یہ دیکھیں اس طریقے سے آج انہوں نے کیا ہے. آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ گوہر صاحب نے اس طرح مختلف اراکین جو ہیں وہ لے کے آئے ہوئے تھے, عمران خان صاحب کی تصاویر لے کے آئے ہوئے تھے, بینر لے کے آئے تھے اور جیسے ہی وہ دستخط کرتے تھے قومی اسمبلی میں تو یہ کام کرتے تھے. یہ دیکھیں انہوں نے دستخط کیے اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کا تصویر نکالی اور اس کے بعد وہ دکھائی تاکہ پوری دنیا دیکھ لے کہ عمران خان صاحب موجود ہیں اور وہ ابھی تک کہیں نہیں گئے. ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں جی کیونکہ چھوٹے چھوٹے پیس ہیں اس طریقے سے. یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے لوگ آج شریک ہوئے ارکان قومی اسمبلی, ماسک پہن کے یہ گئے ہیں. یہ شیر افضل ہیں اور علی محمد خان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہے جی اگلا. یہ دیکھیں اس طریقے سے آئے ہیں. نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کے, عمران خان کی نمائندگی کر رہے ہیں اسمبلی میں, تو یہ تو پہننا ضروری ہے. کس طرح احتجاج ہوگا, کیا ہوگا؟ احتجاج نہیں, بس آپ دیکھ لیں گے, ابھی سب دیکھ لیں گے. پاکستان کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی اسی طرح ہوا انشاءاللہ جلد نکل آئیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اور جمہوری طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے جی, ان کو بھی ذرا سن لیں. انشاءاللہ پبلک کی نمائندگی ہم کریں گے. کیا کل آئیں گے آپ؟ ذکر صاحب بھارتی صاحب سے ملاقات نہیں ہے, آپ راضی ہیں؟ آپ کو کوئی ٹائم نہیں بھی ملاقات ہے. ایمان میں کوئی ڈسکشن ہوئی ان کے ساتھ؟ رات جو وفد آیا تھا مسلم لیگ بھی تھی, پارٹی بھی تھی, واپ پارٹی بھی تھی اور اس میں اسلام پارٹی بھی تھی, وہ سب تشریف لائے تھے اور اچھی گفتگو ہوئی ان کے ساتھ. ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی جو ہے
वोट आप दे रहे हैं वजीर आजम, सदर, स्पीकर? اس میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. اپوزیشن میں بیٹھے اپوزیشن میں. اچھا کل مولانا صاحب اسمبلی میں آئے کہ کل قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب ہے, بالکل بائیکاٹ ہوگا آپ کا. جی ہمارا جو حصہ نہیں لے گا. اس پارلیمنٹ میں جس پارلیمنٹ کا نتیجہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو, اس ایوان میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کوئی دوسری کاروائی بھی کر سکتے. مولانا صاحب مجبوریاں کیا ہیں, کیوں ایک اسمبلی آپ حصہ لے رہے ہیں, کیونکہ آپ کے تو پرانے ہم اس ایوان کو عوام کا نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایوان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ ہے, عوام کا نمائندہ کم ہے, اس لیے ہم کل جو آئے تھے حکمراں اتحاد کے لوگ ووٹ مانگنے کے لیے, اسپیکر کے لیے, ڈپٹی اسپیکر کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, تو ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا اور ہم نے بیٹھنا ہے اپوزیشن میں, اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا یہ فیصلہ ان کا برقرار ہے. اسی طریقے سے ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اسد کیسر صاحب کی, اور پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب خان صاحب کی اور دیگر کی. وہ بھی آپ کو ایک منظر دیکھ لیں چھوٹا سا, اس کے بعد پھر خبریں بھی آپ کو بتائیں گے. یہ اس طریقے سے جی آج ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آج ملاقاتیں ہوئی ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور اس ملاقاتوں کا مقصد بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور اس دفعہ آپ کو ڈفرینٹ فلیور ملے گا پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں بھی, اور کیونکہ ہفتے کو بھرپور قسم کی تیاری کی جا رہی ہے, اور اس میں آج یہ ملاقات ہوئی ہے جی. اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں صورتحال, ایک اور صورتحال دکھاتے ہیں کہ آج سارا دن تھوڑا سا میں آپ کو لیے چلتا ہوں ان خبروں کی طرف. ایک اور بریکنگ نیوز پہلے لے لیں ذرا. بریکنگ نیوز آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس کے نتائج آ گئے ہیں. یہ ذرا بریکنگ نیوز آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن اور اس کے نتائج آ گئے ہیں, اور بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. عمر ایوب خان مرکزی سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں, اور یاسمین راشد بلا مقابلہ پنجاب کی صدر منتخب ہو گئی ہیں, کیونکہ لاہور میں جیل میں قید ہیں. اور یاسمین راشد صاحبہ بھی ایک خاتون ہیں, اور 9 مئی کے بعد مسلسل ان کو قید میں رکھا ہوا ہے. میں جناب آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے ASP شہر بانو نقوی صاحبہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے, ان خواتین کے سر پر بھی ہاتھ رکھیں. یہ ہماری بزرگ خواتین ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, عائشہ ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے صنم جاوید ہیں, اور پھر جو ہمارے سیاسی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے وہ پاکستانی ہیں, ان کے ساتھ پاکستانیوں جیسا ٹریٹ ہی کرنا چاہیے. اعجاز چودھری ہیں, میاں محمود الرشید ہیں, عمر سرفراز ہیں, سابق گورنر ہیں سرفراز چیمہ صاحب, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو ان کے سروں پہ بھی ہاتھ رکھنا چاہیے. تو لہٰذا یاسمین راشد صاحبہ پنجاب کی بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئی ہیں. علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. حلیم عادل شیخ سندھ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. بلوچستان کے صدر کے لیے 3 امیدوار میدان میں ہیں جی. ان کی پولنگ ہوگی 3 تاریخ کو. تو یہ سچویشن ہے جی. اور اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی صاحب سے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے, یعنی کہ اسد کیسر صاحب کے ساتھ عمر ایوب بھی ہیں, حامد خان صاحب بھی ہیں, اور مختلف نمائندگان, مختلف رہنما جو ہیں وہ ایک گرینڈ الائنس بنانے کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اس دفعہ صرف 2-3 جماعتوں کو کیا گیا ہے. نمبر 1 مسلم لیگ نواز کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے مینڈیٹ چوری کر کے. متحدہ قومی موومنٹ اور ایک دوسرے کا یہ کچا چھٹا کھول چکے ہیں, آڈیوز آ چکی ہیں, ویڈیوز آ چکی ہیں, ہر چیز آ چکی ہے. اور پوری دنیا پتا پتا بوٹا بوٹا حال تمہارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. پوری دنیا جان چکی ہے یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو اسد کیسر صاحب سے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ملاقات ہوئی ہے جی. اور اس میں بھی
ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور کوآپریشن ہے. یہ تو انڈرسٹینڈنگ ایک منیمم ایجنڈے پہ سب متفق ہیں اور اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. نون لیگ, پیپلز پارٹی, کاف لیگ, باپ, آئی پی پی کے وفد کی JUI مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, لیکن وہ ملاقات ناکام ہوئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ نہیں قائل کیا جا سکا کہ وہ ووٹ دیں گے. لہذا انہوں نے کہا جی میں اس اسمبلی کو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ سمجھتا ہوں اور یہ اسمبلی میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے فارم 47 والے ہیں, عوامی نمائندے اس میں کم ہیں. یہ انہوں نے پوائنٹ لیا اور جو کہ درست ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا جو ہے وہ کل کا ایجنڈا بھی شامل کر آ گیا جی. اس میں کل اسپیکر کا انتخاب ہوگا. اسپیکر کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز نے ریپیٹ کیا یا صادق صاحب کو, وہ حصہ لیں گے. ان کے مد مقابل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب, چیف وہپ ہیں, وہ آئیں گے. اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ, ان کو ملی ہے سیٹ جی, آپس میں تقسیم کی ہے انہوں نے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جنید اکبر خان ہے خیبر پختونخوا سے, وہ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑیں گے. تو یہ آ چکا ہے جی. پہلے اسپیکر کا انتخاب ہوگا اور اس کے بعد اسپیکر کا حلف ہوگا, پھر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا, پھر ڈپٹی اسپیکر کا حلف لیا جائے گا. اور کل اس طریقے سے راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ اجازت چاہیں گے نئے اسپیکر کے انتخاب کے بعد, وہ رخصت ہو جائیں گے اور نئے اسپیکر آ جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ہاؤس انکمپلیٹ ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بہت ہی سخت ترین قسم کا ایک خط بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے لیے خاص طور پہ, اور میں آپ کو کچھ مناظر جی آپ کو دکھا دوں کیونکہ قومی اسمبلی کے مناظر, اور اس میں ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا لیکن پہلے ذرا مناظر دیکھ لیجئے گا. نواز شریف صاحب جی, نواز شریف صاحب کو ضرور سنیے گا کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا آپ نے کوئی کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں, ذرا سنیے گا جی وہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے وہ ذرا سنیں. پلیز چلتے جائیں آگے کی طرف. پلیز گو فارورڈ. پلیز سر, پلیز چلتے جائیں. اسمبلی اپنا ٹینور مکمل کرے اور سینٹ اپنا ٹینور مکمل کرے. کیا عمران خان سے بات کرنی چاہیے سر؟ سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے عمران خان سے بات کرنی چاہیے. بس عمران خان صاحب والی بات نہ کریں کیونکہ عمران خان صاحب کا نام سن کے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جی, اس لیے انہوں نے کہا کہ اس پہ ابھی بات نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. صورتحال بہت ہی دلچسپ مرحلے میں, اور آپ کو کچھ اور مناظر دکھاتا ہوں جی کیونکہ مناظر ضروری ہیں دکھائے جانے, اور جو ماحول ہے اسمبلی کا وہ ضرور دیکھیے گا جی کیونکہ کافی گرما گرم ماحول تھا. تو آج جی زیادہ تر یہ تھا کہ مریم کے پاپا زیر اعتاب رہے اور حالانکہ وہ جیتے ہوئے تھے. ایک اور دیکھیے گا جی, یہ جیسے ہی آئے ہیں